گزشتہ جمعے میں رزق میں برکت کے عنوان پر اور گھر میں خیر و برکتوں کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، جس کا بقایا مضمون رہ گیا تھا، انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ ابتدائی میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ آج ہماری پریشانی، ہماری مصیبت، ہماری تکلیف کا جو راز ہے، وہ راز صرف ایک ہی ہے کہ آج ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنی صحت کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے جتنا آج کل کرتے ہیں۔ ہر قسم کا گوشت کھا لیتے تھے، ہر قسم کا تیل پی لیتے تھے، ہر قسم کا پانی استعمال کر لیتے تھے، ہر قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، مگر ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کے زمانے میں یہ چیز تھی کہ وہ اپنے کھانے میں، جب ان کے یہاں کھانا بنتا تھا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو اس میں شامل کرتے تھے۔ آج ان کے یہاں سالن بنا تو وہ ان کے یہاں بھیج دیا، تو ان کے یہاں سالن بنا تو ان کے یہاں بھیج دیا۔ آج چیزیں صاف ستھری آ رہی ہیں۔ آواز تھوڑی صحیح کرے گھر سے اس کی۔ چیزیں صاف ستھری آ رہی ہیں، پانی صاف اور شفاف آ رہا ہے، فلٹر کیا ہوا پانی آپ حضرات کو مل رہا ہے۔ آئل دیکھیں تو وہ آپ کو بڑا صاف اور شفاف انداز سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس صاف شفاف آئل کے اندر، اس صاف شفاف پانی کے اندر اور اس تازہ ترین گوشت کے اندر بیماریاں موجود ہیں۔ وجہ جان لیجئے تو اور کچھ نہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں۔ امام الانبیاء محمد کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے کرتے اتنا آگے کو چلے گئے کہ صحابہ کرام کہنے لگے ہم پریشان ہو گئے، کہیں ان پڑوسیوں کو ہمارے ساتھ وراثت میں شریک نہ کر دے۔ یہ کو کم کرے گا، پڑوسیوں کو ہمارے ساتھ وراثت میں شریک نہ کر دیں، اتنے حقوق ہیں۔ اور آج نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہمارے سامنے ہے بھی تو اس پر عمل نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ آپ اگر اپنے گھر اچھی چیز بھی لے کر آؤ، آپ اگر اپنے گھر اچھی چیز بھی لے کر آؤ تو سفید شاپر میں مت لاؤ،
شاپر میں لاؤ کہ جس میں وہ چیز نظر نہ آئے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کوئی غریب دیکھ کر دل میں یہ تصور نہ کرے کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں اپنے بچے کے لیے لے کر جاتا۔ کوئی یتیم نہ دیکھ لے اور دل میں یہ خیال نہ کرے کاش میرا باپ ہوتا تو میرے لیے بھی لے کر آتا۔ آئے ہائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ توجہ کرنا توجہ، یہ واقعہ مجھے اکثر یاد آتا ہے جب میں کسی باپ کو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہوا دیکھتا ہوں، یہ واقعہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے، ایک دم آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ توجہ ہے سب کی، میرا بچہ گم ہو گیا۔ ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی اور نبی علیہ السلام کو درخواست ہی کی کہ میرا بچہ گم ہو گیا، اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں جگہ پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، وہاں پر ایک بچہ ہے جو اس کے بچے کی شکل اختیار کر رہا ہے، مجھے عین ممکن ہے کہ وہ شاید اس کا بچہ ہو۔ یہ بچے کی محبت پہ بھاگنے لگے۔ نبی صاحب نے آواز دے کر بلایا واپس آ جاؤ۔ فرمایا جب تم جاؤ گے تو کیا آواز دو گے؟ بچے تو بہت سارے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں بلاؤں گا بیٹا آ جاؤ، سینے سے لگاؤں گا، بوسہ دوں گا، پیار کروں گا۔ نبی سے فرمایا نہیں ایسا مت کرنا۔ یا رسول اللہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میں ایسا کیوں نہ کروں؟ فرمایا شاید اس مجمع میں ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا، شاید ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا۔ اگر تم نے اس بچے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پیار دیا، بوسہ کیا، تو عین ممکن ہے وہ جو یتیم بچہ اس کے دل میں یہ بات آئے کاش میرا باپ ہوتا، مجھے یوں سینے سے لگاتا، مجھے بوسہ دیتا، مجھے میرے سے پیار کرتا۔ گھر پہ جا کے جو کرنا ہے کرنا، وہاں کچھ نہ کرنا۔ یہ تعلیم ہمیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ذریعے پہنچائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج پڑوسیوں کے حقوق ہمارے اندر سے نکل گئے، ہم دن بدن پریشانیوں میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈوبتے ہوئے چلے گئے، ڈوبتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے ہاں صاف ستھرائی نہیں تھی، پانی میں نہیں ہے، تیل میں نہیں ہے، گوشت میں نہیں ہے، سبزیوں میں نہیں ہے، دالوں میں نہیں ہے، لیکن آج صاف ستھرائی موجود ہے۔ ہر چیز آپ کو امیروں کے لیے الگ صاف ستھرا ہوا پانی مل رہا ہے، گوشت صاف ستھرا ہوا مل رہا ہے، سبزی صاف ستھری مل رہی ہے، دالیں صاف ستھری مل رہی ہیں، آئل، گھی، تیل صاف ستھرا مل رہا ہے، مگر فائدہ کیا؟ اس کے اندر بیماریاں ہیں، اس کے اندر مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو یہ ان کے اندر نہیں ہے، یہ اپنی نیت کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے یہاں صاف صفائی ستھرائی نہیں تھی، مگر کیا تھا؟ جب ان کے یہاں کھانا بنتا وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے وہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی جس کی وجہ سے ہم دن بدن مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، ایک آدمی راستے میں ملا،
کہنے لگا یا نبی اللہ کہاں چلے؟ فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے۔ فرمایا اللہ سے کہو میرا جتنا بھی رزق ہے نا، توجہ ہے سب کی توجہ ہے، میرا جتنا بھی رزق ہے مجھے ایک ہی مرتبہ دے دے، میں کھا کے مر جاؤں۔ اللہ سے کہیے میرا جتنا بھی رزق ہے، 1 بوری 2 بوری 3 بوری 4 بوری جتنا بھی ہے، مجھے ایک ہی مرتبہ دے دے، میں وہ سارا کٹا کھاؤں اور مر جاؤں بس۔ یہ غربت کی زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، بس ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، آتے ہوئے خیال آیا، کہنے لگے اللہ جی وہ فلاں بندہ ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میرا جتنا بھی رزق ہے مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں ہم نے اسے دے دیا، ہم نے اسے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کچھ عرصے بعد دوبارہ جانا ہوا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے۔ دل میں سوچ رہے کہ وہ جو بندہ راستے میں مجھے ملا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہیے کہ میرا جتنا رزق ہے مجھے سارا ایک ہی مرتبہ دے دے، میں کھا کے مر جاؤں۔ شاید وہ کب تک مر بھی گیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دے دیا، تو لازمی بات ہے اب تک تو وہ کھا کے مر بھی چکا ہوگا۔ لیکن جب اس کے دروازے کے آگے سے گزرے تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا، دسترخوان لگے میں کھانے پک رہے، لوگ آ رہے کھانا کھا رہے واپس جا رہے، بڑے پریشان، یہ کیا ہوا؟ گئے اللہ سے ملاقات کرنے، بتایا کچھ بھی نہیں، بولے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھا یا اللہ آپ نے اس کو اس کی رزق دے دیا جتنا اس کا تھا نصیب میں، لیکن میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کھا کے مر چکا ہوگا، لیکن میں نے تو وہاں کچھ اور منظر دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، بہت ہی ہوشیار تھا۔ فرمایا یا اللہ جی وہ کیسے؟ فرمایا میں نے اس کا جو رزق تھا 2 بوری 4 بوری اتنا بھی میں نے اس کو دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بوریوں کے منہ کھول دیے، اس نے کہا بچوں میں بھی کھاتا ہوں، میری گلی والوں تم بھی کھاؤ، میرے پڑوسیوں تم بھی کھاؤ، علاقے والوں تم بھی کھاؤ، میرے محلے والوں تم بھی کھاؤ۔ جب لوگ اس کے گھر کھانے کے لیے آ گئے تو ان لوگوں کا رزق بھی اس کے گھر پہنچ گیا، اور وہ سسٹم دن بہ دن بڑھ رہا ہے، رکنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے آج آخری عنوان ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ کوئی اور عنوان آپ کے سامنے ہوگا۔ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک بہت بڑی نیک خاتون مرنے کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا جہنم میں جل رہی ہے۔ کسی نے پوچھا یہاں تک کیسے پہنچی؟ کہنے لگی اللہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو اللہ نے کہا تیرے سارے عمل پر میں نے پانی پھیر دیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے، وہ ایک گناہ یہ تھا کہ تیرا پڑوسی تجھ سے تنگ تھا، تیرا پڑوسی تجھ سے بیزار تھا، تیرا پڑوسی تجھ سے تنگ تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے سارے اعمال پر پانی پھیر دیا اور جہنم کا اس کو حقدار بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں خیر و برکتوں کا نزول چاہتے ہو، گھر میں خیر و برکتیں چاہتے ہو، آپس میں پیار محبت چاہتے ہو، اتفاق اور اتحاد چاہتے ہو، گھر میں بیماریوں سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو انہی گزارشات کو سمجھنے کی،
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار سے اللہ صحبت باقی، زندگی رہی، ملاقات باقی، جو کچھ کہا جو ہم نے سنا